خوش آمدید. جماعت نہم فیڈرل بورڈ کے نثری قواعد میں اور شعری قواعد میں آج کا ہم آبجیکٹو جو ہے اس کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو آپشنز دیے جاتے ہیں. جیسے پہلا ہے ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے کیا کہتے ہیں. نمبر 1 مسدس، نمبر 2 محمس، نمبر 3 رباعی اور آپشن ڈی ہے ثلاثی. تو پہلے ہم ان کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ ہاف کو تو ہم کہتے ہیں نصف، ایک 1/3 کو کہتے ہیں ثلث، 1/4 کو کہتے ہیں ربع، 1/5 کو کہتے ہیں خمس، اور عربی میں 1/6 کو کہتے ہیں سدس، اسی طرح پھر سبع و ثمانیہ. تو اسی سے متعلق سدس یعنی مسدس جو ہے یہ اس کا درست آپشن ہوگا. اگلا جز سوال نمبر 2، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں جس میں واقعہ کربلا کو موضوع سخن بنایا گیا ہو. قصیدہ کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف کی جائے، مدح کی جائے یا تعریف. قطع ایسے اشعار کا مجموعہ جس میں کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے، اسے قطع کہتے ہیں. مثنوی ایسی طویل نظم جس میں کوئی واقعہ یا قصہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے. اور تو آپ دیکھیے مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے جس کے معنی رونا، جس نظم میں مرنے والے کے اوصاف بیان ہوں. تو واقعہ کربلا جس میں مرنے والے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مرثیہ کہا جاتا ہے، تو یہ ایسی نظم کیا کہلائے گی؟ مرثیہ. اگلی پہ آ جائیں. کس صنف سخن کا ہر شعر الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے؟ پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ، بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے. پابند نظم میں موضوعات کی قید ہوتی ہے نہ اشعار کی تعداد کی. آزاد نظم قافیہ اور ردیف سے آزاد لیکن پابند، وزن اور بحر پر مبنی شاعری کو آزاد نظم کہا جاتا ہے. شہر آشوب اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی دور کے مصائب یا کسی شہر پر نازل ہونے والی آفات کا ذکر ہو، اس کو شہر آشوب کہتے ہیں. غزل ایک ساتھ مختلف موضوعات کا احاطہ کرنے کے لیے جانی جاتی ہے. ہر شعر اپنے آپ میں آزاد ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر اس کا جواب کیا آئے گا؟ غزل. نمبر 4 پہ دیکھیے برف کی طرح ٹھنڈا پانی قواعد کی روح سے کیا ہے؟ مجاز، مرسل، کنایہ، استعارہ یا تشبیہ. وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں مگر حقیقی اور مرادی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، تو جیسے 2 دن کی زندگی، یہ کیا ہوگا؟ یا مجازی خدا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل. اب ہے کنایا. کنایا کی تعریف میں یہ ہے کہ کنایا کے معنی ہوتے ہیں اشارے سے بات کرنا، جیسے پیٹ کا ہلکا یعنی راز کی بات کہہ دینے والا. استعارہ ہوتا ہے، استعارہ کا مطلب وہ چیز یا شخص جس کے لیے کوئی لفظ یا خوبی ادھار لی جائے، جیسے حضرت علی کو شیر خدا اور بیٹے کو چاند کہنا، یہ استعارہ ہوگا. اب ہے تشبیہ. تشبیہ سے مراد جہاں پر کسی ایک چیز کو کسی مشترک خوبی یا برائی کی وجہ سے کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا. مثلا زید حاتم کی طرح سخی ہے، بکر شیر جیسا بہادر ہے. اس میں مشبہ اور مشبہ بھی ہیں. وجہ شبہ بہادری ہے. الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں جیسا، طرح، مانند، مثل. تو اس جملے میں برف کی طرح ٹھنڈا پانی قواعد کی روح سے کیا ہوگا؟ یہ قواعد کی روح سے ہوگا تشبیہ. نمبر 5 پہ دیکھیے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ مصرع قواعد کی روح سے کس کی مثال ہے؟ محاورہ، روزمرہ، استعارہ یا پھر کنایہ. تو دیکھیں محاورہ جب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مرکب ہوا ہو اور اپنے لغوی معنوں کی بجائے مجازی معنی دیتا ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ محاورہ کہلاتا ہے. جیسے پانی پینا محاورہ نہیں ہے، اس کے برعکس غصہ پینا، آنسو پینا محاورے ہیں. روزمرہ کسی لفظ کو اس کے اصلی معنوں سے ہٹ کر کسی اور مفہوم میں استعمال کرنا،
جیسے سلاد کے لغوی معنی دعا کے ہیں، مگر روزمرہ کی زندگی میں اس کا مشہور مطلب اب نماز ہی لیا جاتا ہے۔ تو روزمرہ کے مطابق پھر کنایا کا پہلے بھی ہم نے اس کی تعریف پڑھ لی تھی کہ اشارے سے بات کہنا، جیسے پیٹ کا ہلکا وغیرہ۔ استعارہ کسی چیز کے لیے کوئی لفظ یا خوبی ادھار لی جائے، جیسے حضرت علی کو شیر خدا کہنا۔ تو یہاں پر استعارہ جو ہے یہ مصرع قواعد کی روح سے کیا ہوگا؟ استعارہ۔ جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف کوئی اسم یا فعل منصوب ہو، خبر اسے کہتے ہیں جو مبتدا کی طرف منصوب ہو، یعنی اسم فعل ناقص وہ فعل جس سے بات پوری نہ ہو۔ مثلا چاند روشن ہے، اس میں چاند کیا ہے؟ مبتدا، خبر کیا ہے؟ روشن، اور فعل ناقص کیا ہے؟ تو اس اسمیہ جو جملہ ہوتا ہے اس کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بڑھتے ہیں اگلے جملے کی طرف، جملہ نمبر 7 کہ اس کی دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے سعید گھر میں موجود ہے، اس میں اسم یا مبتدا کیا ہے؟ سعید۔ علی بہادر ہے، اس جملے میں اسمیہ جملے میں قواعد کی روح سے علی کو کیا کہیں گے؟ تو دیکھ لیجئے علی کیا ہوگا اس میں؟ مبتدا، ٹھیک ہے، جس کی طرف کوئی اسم یا فعل منصوب ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مبتدا کہیں گے۔ نمبر 8 پہ دیکھیے، حمید نے خط لکھا، اس جملہ فعلیہ میں لکھا کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ فاعل کہیں گے، مفعول کہیں گے، فعل کہیں گے یا متعلق فعل کہیں گے؟ جیسے لکھنا سے لکھا فعل ہے نا، تو یہ اس جملے میں لکھنا یعنی لکھا جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ فعل کہلائے گا۔ دیکھیں جملے میں 3 حصے ہوتے ہیں، جیسے فاعل کام کرنے والے کو کہیں گے، مفعول جس پر کام کیا جائے، اور فعل کام کا نام، ٹھیک ہے، جیسے قاتل، مقتول اور قتل، ٹھیک ہے نا۔ فعل کیا ہوگا اس میں؟ قتل۔ مفعول کون ہوگا؟ جو قتل ہو چکا، اور قاتل جو ہے وہ فاعل ہوگا۔ اسی طرح ناصر، منصور اور نصر، جابر، مجبور اور جبر۔ تو یہ اس کی چند مثالیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس جملے میں حمید نے خط لکھا، تو حمید اس میں فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، خط کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا، اور لکھا کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کو اور بھی جملے آ جاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے ان کو کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے جملے نمبر 9 کی طرف۔ مخمس نظم کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 3، 4، 5 یا 6؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ خمس یعنی مخمس، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ نصف کے لیے، ہاف کے لیے نصف، رباعی کے لیے 1/4 کے لیے ربع، خمس 1/5، سدس، اسی طرح سے سبع اور ثمانیہ۔ تو جس نظم کے 5 ہر بند میں 5 مصرعے ہوں وہ کیا کہلائے گی؟ وہ کہلائے گی مخمس۔ مدرج ذیل میں جملہ معترضہ کی نشاندہی کریں۔ جملہ معترضہ سے مراد کیا ہے؟ ایسا جملہ جو اصل جملے کی وضاحت کے لیے آئے اور اصل جملے کے خیال کو واضح کرنے میں مدد دے۔ یہ جملہ قوسین میں لکھا جاتا ہے، جیسے شاہد آفریدی کرکٹ کے مشہور کھلاڑی آج ہمارے اسکول تشریف لائے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھ لیں جملہ معترضہ یعنی اس جملے کی وضاحت کے لیے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق کا مزار لاہور میں ہے، اس کا جواب یہ ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، ہارڈ ویئر کمپیوٹر کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن سمجھا جاتا ہے۔ قواعد کی روح سے یہ جملہ کس اندازے بیان کی مثال ہے؟ دفتری، تکنیکی، قانونی یا ادبی؟ یہ تکنیکی کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس شعر میں قواعد کی روح سے ہوا اور دوا کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے۔ قافیہ لفظ کفو سے نکلا ہے جس کے معنی ہے پیروی کرنے اور پیچھے آنے والے کے ایسے الفاظ جو اشعار میں الفاظ کے ساتھ غیر مسلسل طور پر آخر میں بار بار آتے ہیں۔ یہ الفاظ بعض اوقات
بعض وقت غیر ضروری معلوم ہوتے ہیں مگر ہٹا دیے جانے سے بھی خلا پیدا کر جاتے ہیں، اس لیے ترنم اور تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے قافیہ کا لازم اور ملزوم تصور کیا جاتا ہے۔ تو اشعار میں قافیہ ہی ہوگا۔ اشعار میں قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ قافیے کے بعد دہرائے جانے والا لفظ کیا کہلاتا ہے؟ ردیف۔ تو ردیف کی تعریف بھی دیکھ لیجئے۔ گھڑ سوار کے اس کے معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے۔ شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد قافیہ کے بعد آنے والے وہ الفاظ جو مکرر آتے ہوں، جیسے ردیف ہر مصرعے میں آئے یہ ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات غزل کے مصرع ثانی میں تکرار سے بھی آتا ہے۔ اس کی ایک اور تعریف قافیہ کے بعد جو الفاظ مسلسل تکرار سے آئیں، جیسے رنج کی جب گفتگو ہونے لگی آپ سے تم سے تو ہونے لگی، تو لگی لگی اس میں کیا ہوگا؟ یہ اس میں قافیہ ہوگا۔ دوسرے شعر میں بھی دیکھیں دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، تو اس میں بھی کیا ہے جو ہے وہ ردیف ہوگا۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے قواعد کی روح سے، اسے کیا کہیں گے؟ مطلع، حسن مطلع، مطلع ثانی یا مقطع۔ مطلع کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ غزل یا قصیدے کے شروع کے شعر جو ہم قافیہ ہوتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، اس کو مطلع کہیں گے۔ مطلع کے بعد آنے والا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے۔ کسی نظم میں جب دو مطلع ہوں تو دوسرے مطلع کو مطلع ثانی بھی کہتے ہیں۔ مقطع، مقطع یہ ہوتا ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، تو اس شعر میں ناصر کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ مقطع ہوگا۔ تو اب دیکھیں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر تخلص استعمال کرے کیا کہلائے گا؟ مقطع کہلائے گا۔ مشترک خوبی یا خامی کی بنیاد پر ایک شے کو دوسری شے جیسا کہنا قواعد کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ کنایہ، مجاز، مرسل، تشبیہ یا استعارہ۔ اس کی ان سب کی تعریفیں ہم نے پہلے پڑھ لی ہوئی ہیں۔ تو مشترک خوبی کی بنیاد پر ایک شے کو دوسری شے کی طرح کہنا کیا ہوگا؟ تشبیہ ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ کو جو نثری قواعد ہیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی، نثری اور شعری قواعد کی، اور آپ اپنا آبجیکٹیو جو ہے اس طریقے سے کر سکیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔